صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله كونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ایک مرتبہ آواز سے بلند فرتے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق تکریم واجب التعظیم علماء کرام، معزز محترم حاضرین گرامی وقار، میری تمام روحانی بچیاں اور بہنیں، آپ سب کو کافی انتظار کرنا پڑا. سفر کی تکالیف یا رکاوٹیں یا یہاں کے کچھ اسلوب ایسے ہیں کہ ہر آدمی اپنی مرضی کا اظہار کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. میری طبیعت راستے میں کچھ مجھے بتا رہی تھی کہ تیرا جانا خوش نصیبوں کے ساتھ بیٹھنے والی بات ہوگی گفتگو کی نہیں، لیکن یہاں آگے آپ کی محبت اور آپ کے پیار کا اندازہ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کبھی زندگی میں تھکن ہوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ اخلاص اور محبت کی نشانی ہے، اور آپ لوگوں کی عقیدت اور اسلام سے محبت کا ایک خوبصورت شاندار نقشہ ہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان بنایا ہے، ایک معروف آیہ کریمہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے سنبھلنے، سمجھنے اور نجات اخروی حاصل کرنے کے لیے ایک ضابطہ دیا گیا ہے، ایک اصول عطا فرمایا، ایک بشارت عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کرو. اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی. جو صاحب ایمان ہیں وہ اس آیت کا مخاطب ہے. عورتیں ہیں یا مرد، بوڑھے ہیں یا جوان، امیر ہیں یا غریب، بیمار ہیں یا تندرست، سفر میں ہیں یا گھر میں، تاجر ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ کسی حال میں بھی ہیں مگر ہیں صاحب ایمان. ان کو اللہ رب العالمین نے کامرانی کی بشارت عطا فرمائی اور عزت کا راستہ بتایا اور اپنے ہاں باعزت اٹھنے اور کھڑے ہونے کی تدبیر عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ. اتقوا اللہ کا ترجمہ لوگ خوف بھی کرتے ہیں، لیکن تقوی میں خوف شامل ہے اور خوف میں تقوی شامل ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جہاں خوف الہی ہو وہاں تقوی موجود ہوتا ہے، اور جہاں تقوی آ جائے وہاں بنیاد اس تقوی کی خوف پر اور توبہ پر ہوتی ہے. جس کی توبہ مکمل ہو اور جس کا خوف کامل ہو وہ انسان پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے. ایمان والے کو حکم ہے اتقوا اللہ،
مجھ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، پرہیزگار، نیکوکار، شب زندہ دار، دنیا میں دینی معاملات میں، روحانی معاملے میں، جسمانی معاملے میں وہی اصول اپناؤ جو میرے اور میرے محبوب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جن کے ہاتھ میں نبی پاک کا دامن ہے، جن کی نگاہیں نبی پاک کے نقوش قدم پر ہیں، جن کے دل نبی پاک کی محبت سے آراستہ ہیں، جن کی روحیں نبی پاک کے روحانی شفقتوں سے شاد ہیں۔ وہی لوگ جو بامراد ہونا چاہتے ہیں وہی ایمان والے ہیں، اور وہی ایمان والے اس آیت کے اندر مخاطب ہے کہ ایمان والوں پرہیزگار ہو جاؤ، اور دوسرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت یہاں ایک سوال ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد فارغ کیا جائے۔ اور یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں عموماً ون وے ٹریفک چلتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کم رکھتے ہیں۔ جس نے بھی خیال کیا کہ دوسرے کا خیال کرے بھی تو اس میں کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ مجھ سے پوچھیں نہ پوچھیں تم تھکے ہو یا نہیں، لیکن مجھے احساس ہوگا کہ آپ کو تھکن نہ ہو۔ اچھا، اس تھکن سے پہلے کہ میں اس کا کچھ اظہار کروں، پیار کے ساتھ روشی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ محبت والوں کی محفل ہے۔ بابا سے بلان اتنے لوگ اور اتنی آواز، کوئی یاد ہے آپ کو کہ کہاں بات رکی تھی؟ یہ جواب دینا فرض کفایہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے جواب دیں، کوئی ایک بھی جواب دے دے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا حضرات، میں درمیان میں سفر میں پوچھتا رہوں گا کہ کیا کہا میں نے، کہاں بات چھوڑی، میں پوچھوں گا آپ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ایمان والے وہی ہیں جنہوں نے نبی پاک کا دامن پکڑا اور ادب و محبت میں ثابت قدم رہے، جنہوں نے نبی پاک کی غلامی کی، کلمہ طیبہ پڑھ کے نبی پاک کے پیار کو دل میں جگہ دی، دل کو نبی پاک کے پیار میں قربان کر دیا، اور تصور میں، تذکر میں، زبان میں، جان میں، ایمان میں، خیال میں، حال میں، چال میں، معال میں، ہر حال میں نبی پاکی کا خیال رہے، چونکہ خیال نبی ہی خیال خدا ہے، ذات نبی سے واسطہ ہی ذات خدا سے رابطہ ہے۔ واسطہ رکھو نبی پاک سے تاکہ رابطہ قائم ہو خدا و تعالیٰ سے، اور یہ ضابطہ ہے کہ ایمان والوں اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے اتقوا اللہ، متقی ہو جاؤ۔ اور تقوی دار کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان سچ بولے، جس کی آنکھ گناہ نہ کرے، جس کا قدم گناہ کی طرف نہ جائے، جس کے ہاتھ گناہ نہ کرے، جس کا دل غفلت نہ کرے، جس کا نفس شرارت نہ کرے، جس کی روح پہ مردہ نہ ہو جائے، جو فرش پہ رہ کے فرشی نہ ہو جائے، جو فرش پہ رہ کے عرشی سامان اکٹھا کرے، وہ مومن ہے، وہی متقی ہے۔ اور اس متقی کے لیے دوسرا حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک یہاں ایک خوبصورت سوال ہے، آپ بھی خیال رکھیں، میری بہنیں بھی خیال رکھیں، تاکہ زندگی میں ایک انقلاب آئے، اور یہی انقلاب اسلام کی آبرو ہے، اور یہی انقلاب مومن کی پہچان ہے، اور یہی انقلاب نبی پاک کے غلاموں کا نسب و لین ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکم ہے اتقوا الایمان والے پرہیزگار ہو،
اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جو سچے لوگ ہیں صادقین ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ پہلے ایمان والوں کا درجہ کیا ہے اور جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم ملتا ہے ان کا درجہ کیا ہے، وہ اس امت میں کس مقام کے مالک ہیں، اور جن کو حکم ہوتا ہے تم نیک ہو جاؤ اور نیکوں کے ساتھ ہو ایمان والے، وہ جو صادقین ہیں وہ بھی ایمان والے، اور جن کو حکم ملتا ہے اتقوا اللہ پاک صاف ہو جاؤ، یہ بھی ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان والے نہ ہوتے تو خدا انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا کیوں؟ یہ بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے۔ ایک ایمان والے کو حکم ہے تو اس جماعت کے ساتھ ہو جا جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ایمان والوں کی قسمیں کتنی ہیں، ان کے ایمان کا درجہ کیا کیا ہے؟ یہ ہے ایک سوال، اس کا جواب بڑے خوبصورت طریقے سے سماعت فرمائیں تاکہ روح کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو۔ مومن تین قسم کے، اب دنیا بھر میں جتنے کلمہ گوئے ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا، اپنا آپ بھی نظر میں رکھنا، اور صادقین کو بھی نظر میں رکھنا۔ ان سب کے لیے حکم کیا ہے؟ مومن ہیں تین قسم کے۔ قرآن عظیم نے فرمایا منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ ایک مومن ظالم ہے، پہلی قسم ظالم، دوسری قسم مقتصد، تیسری قسم سابق بالخیرات۔ تین قسم کے مومن ہیں، ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات۔ ظالم مومن کون ہے اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا ظلم ہی ہوتا ہے، چانٹا رسید کر دینا، مکہ مارنا، یہ بھی ظلم ہی ہے، جبرن کوئی چیز کھینچ لینا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اصل جو ظلم کا معنی ہے وہ ہے مسلمان کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ ظلم ہے۔ جیسے ٹوپی، پگڑی، دستار یہ سر کے لیے ہے اور جوتا پاؤں کے لیے۔ جوتا سر پہ رکھو یہ ظلم ہے، ٹوپی پاؤں میں رکھو یہ ظلم ہے، جرابیں سر پہ رکھو، پگڑی پاؤں میں رکھو، یہ ظلم ہے۔ ہر شے کی جو اصل حیثیت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کو ہٹا کے غلط جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ بات تو آسان ہو گئی۔ پھر ظالم کا کام کیا ہے؟ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بولتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب بولتا ہے تو غیبت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو چغلی کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو گناہ دیکھتا ہے، اور جب سنتا ہے تو گناہ سنتا ہے، اور قدموں سے چلے تو گناہ کی طرف چلتا ہے، اور ہاتھ کو حرکت دے تو گناہ کرتا ہے، اور دل پھڑپھڑائے تو گناہ سوچتا ہے، اور دماغ حرکت کرے تو گناہ کی تصویر بناتا ہے۔ یہ وہ ظالم مومن ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ذکر و ذکر نبی کے لیے پیدا کیا، یہ چھوڑ کر اس نے شیطانی حرکات شروع کر دی ہیں، اس نے اپنی جان پر اتنا ظلم کیا ہے کہ یہ خود ظالم بن گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ مومن ظالم۔ حضرات کو سمجھ تو خیال میں آئی بات؟ میں مثنوی شریف پڑھ رہا تھا پچھلے ہفتے، تو شہر کا ایک بہت بڑا امیر، ایک راجہ جو پورے شہر کا مالک تھا، بیمار ہو گیا۔ تو اس شہر میں ایک بہرا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ رہتا تھا، ڈورا۔
تو وہ کہا کہ سارے لوگ جا رہے ہیں اس کی بیمار پرسی کے لیے، تو میں جاؤں گا تو کیا بات کروں گا، کیسے شروع کروں گا، وہ کیا کہے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ خود میں سوچ لوں کہ یہ ایسے لوگ کیا سوال ہوتے ہیں ان کے لیے، کیا جواب ہوتا، اس طرح میں پوچھوں گا کیا حال ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ کچھ تکلیف ہے اور کچھ پہلے سے بہتر ہوں یہ وہ، تو پھر میں جواب دے دوں گا۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ تم کو بڑی تکلیف ہے تو معالج کون ہے، کس طبیب ڈاکٹر حکیم کی دوا کھا رہے ہو، تو وہ کسی اچھے حکیم کا نام لے گا، تو میں کہوں گا بہت ہی اعلیٰ حکیم ہے۔ تو پھر وہ میں پوچھوں گا دوا کون سی ہے، تو وہ دعا کا نام لے گا، تو پھر میں کہوں گا کہ اتنے بڑے لوگوں کے لیے تو یہی دعا ہوتی ہے۔ چلا گیا، سلام کے بعد بیٹھا، کیا حال ہے، تو اس نے کہا مرنے والا ہوں، کہا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے پوچھا کہ علاج ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ تو کیا دوا کھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہی تو آپ ہی کے لیے بنی ہے، اتنی مہنگی دوا اور کون کھا سکتا ہے؟ اس کو اور تیش آیا کہ یہ پاگل سر لگ گیا۔ کہا حکیم کون ہے؟ تو اس نے کہا اسرائیل ہے۔ تو اس نے کہا ایک بڑوں کے لیے بڑا ہی حکیم ہوتا ہے۔ تو وہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے وہاں سے نکلا، تو راستے میں لوگوں نے پوچھا کیا، اس نے کہا کہ ایک ایک سوال کا جواب دیا اور وہ بھی خوش ہو گیا اور میں بھی خوش ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس والی بات نہ کرنا، یا جو میں پوچھوں بتاتے چلے۔ پتہ نہیں میں بات کہاں چھوڑی تھی جی؟ ماشاءاللہ۔ ظالم مومن کون ہے؟ جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ۔ ظالم مومن کون ہے؟ نیکیوں کے ساتھ دل نہ لگے اور برائی سے باز نہ آئے۔ ظالم مومن کون ہے؟ جو اپنے دل کی خاطر دوسرے کا دل دکھائے، جو اپنی عزت کے لیے دوسری کی عزت کو تار تار کرے، جو خود کو بچانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچائے، یہ بھی مومن ہے، چونکہ اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان میں شک نہیں ہے، لیکن ہے ظالم۔ مومن جس مقام کا تھا اس سے ہٹ کے شیطانی وسوسوں میں پھنس کے ظلم کے راستے پہ روانہ ہو گیا۔ ہے مومن مگر ظالم ہے، قتل کرنا ظلم ہے، قتل کرنے والا ظالم، جو مسلم غیر مسلم کا فرق نہ کرے، جو نسل انسان کا قاتل ہو، جو اپنی ذات کے لیے دوسرے کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہے، جو اپنی شان و شوکت کے لیے دوسرے کو لوٹنا چاہے، جو اپنی عزت کے لیے دوسرے کی عزت ختم کرنا چاہے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور خدا فرماتا کہ جب تک میری ذات سے اور میرے نبی سے تم نے منہ نہیں موڑا اور انکار نہیں کیا، تجھے مومن ہی کہا جائے گا۔ مگر ہے ظالم اور ظلم کرنے والا، صبح بھی غضب ہے اللہ کا اس پر، رات کو بھی غضب ہے اللہ کا اس پر۔ وہ جس محفل میں جائے غضب لے کے جاتا ہے، اٹھتا ہے تو وہ نفرت لے کے اٹھتا ہے۔ یہ ظالم ہے، یہ کسی کی زندگی کا خیال نہیں کرتا، یہ اپنی حکومت قائم کرنے، اپنی زندگی بسانے، اپنے ماحول کو تابناک بنانے کے لیے دوسروں کے چراغ گل کرنے والا یہ مومن ظالم ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر، تقوی اختیار کر، اور قیامت والے دن اگر یہ اسی طرح اٹھ گیا تو اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملے گا اس کا دوزخ جانا لازمی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی لوگ جب قیامت میں پہنچیں گے اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا تو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اے فریچو پکڑو اس کو، اٹھاؤ باندھو، جہنم کی رسیوں سے باندھ کر اس
اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے ظالم کی انتہا. ہے مومن مگر رب اور رب کے محبوب کی نافرمانی کی بنا پر جنت میں رہنے والے کو جہنم جانا پڑا چونکہ ظالم ہے. اس ظلم سے توبہ کرنا مومن فرض ہے تمہارے لیے. اب دوسرے درجے کا مومن، دوسرے درجے کا مومن کون ہے؟ وہ اس کا نام کیا ہے؟ مقتصد. پہلے مومن کا کیا نام ہے آپ بتائیں؟ ظالم. اور ایک بات یاد رکھنا کہ میں جو عرض کرتا جاؤں نا اپنی ذات پر عرض کرتے جانا کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کس حال میں ہوں، میں کس مقام میں ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے فضائل کیا ہیں، میرے خصائل کیا ہیں، میری شمائل کیا ہیں، میری عادتیں کیا ہیں، میری خصلتیں کیا ہیں، اور میری طبیعت کیا ہے، میری حالت عادت کیا ہے، میں کون ہوں. مجھے مومن رب نے کہا مومن کا مقام کیا ہوتا ہے، سوچتے چلے جاؤ. اور دوسرا مومن مقتصد. مقتصد اس مومن کو کہتے ہیں جو نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے. گناہ کا موقع آیا تو گناہ کر دیا، نیکی کا موقع ملا نیکی کر لی. کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی توڑ دیتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی پھر مستی کرنے لگتا ہے. ماحول میں بدلتا رہتا ہے. اس کو مقتصد کہتے ہیں. نیکی کرنا، گناہ کرنا، دونوں ملا کے رکھنا. یہ دونوں ملا کے رکھنا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ اس کے گناہ کتنے ہوں گے اور برائیاں کتنی ہوں گی اور قیامت میں کیا حال ہوگا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کے تحت اللہ چاہے جسے مقتصدین میں سے جو نیکیاں برائیاں ملا کے چلتے ہیں نبی پاک کی شفاعت سے کرم ہو جائے، اور اللہ چاہے تو نہ بھی کرم کرے. لیکن چونکہ اس نے بغاوت کی ہے، شرارت کی ہے، انانیت کی ہے، رب کا حکم توڑا، قانون مصطفیٰ توڑا. یہ مقتصد ہے. مقتصد کس مومن کو کہتے ہیں؟ جو نیکیاں بھی کرے گناہ بھی کرے. شکر ہے اللہ کا کہ اس محفل میں سب ایمان والے موجود ہیں مگر ظالم کوئی نہیں. آپ خاموش ہیں اور خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ظالم یہاں ان میں سے نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف کوئی بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اور مقتصد کس مومن کو کہتے ہیں؟ پھر سنو، ظالم مومن کون ہے؟ جو گناہ ہی گناہ. اور مقتصد کون سا ہے؟ واہ واہ واہ، نیکی بھی کرے گناہ بھی کرے. تو ہم تو سب مومن ہیں. ظالم تو ہمیں ہے ہی کوئی نہیں الحمدللہ. اور مقتصد بھی شاید کوئی نہ ہو. کہ ہوگا کوئی ان میں؟ چلو پردہ ہی چنگا ہے. مقتصد مومن کون سا ہے؟ نیکی بھی کرے برائی بھی کرے. بندہ یہ بھی اچھا نہیں، نعمت رب کی کھاتا ہے پھر برائی کیوں کرتا ہے؟ فرش خدا پہ رہتا ہے پھر برائی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ہو پھر برائی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے علم میں ہو پھر برائی کیوں کرتے ہو؟ کیا نہیں دیا خدا نے آپ کو؟ ماں دی، باپ دیا، بیٹے دیے، اولاد دی، بیوی دی، بچے دیے، ایمان دیا، جان دی، دنیا دی، آرام دیا، رزق دیا، دانت دیے، عقل دیا، زبان دی، تن من ظاہر باطن ایمان اور قرآن کا نور دیا ہے. تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے شکر کرنے کے بجائے بغاوت کرتے ہو. اب ان کو ظالم مومن کو اور مقتصد مومن کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم ابھی تک مومن ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ظالم مومن ہو اور اے مقتصد مومن ہو، اتقوا اللہ، ڈرو خدا سے، ڈرو، ایمان کامل کرو، تقوی اختیار کرو، نیکی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور ایمان والے کا تیسرا درجہ کون ہے؟ سابقون بالخیرات۔ سابقون بالخیرات کس کو کہتے ہیں؟ مومن کا تیسرا درجہ کون سا ہے؟ سابقون بالخیرات۔ اللہ غنی لا الہ الا اللہ، کیا کرم کی باتیں۔ سابقون بالخیرات، جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، جس کے پاس نیکی کے سوا کچھ نہ ہو، جس کی آنکھ میں نیکی ہو، جس کی زبان میں نیکی ہو، جس کے دل میں نیکی ہو، جس کے قدموں میں نیکی ہو، جس کے روح دماغ دل جان و تن ظاہر و باطن میں نیکی ہی نیکی ہو۔ بولے تو نیکی، سنے تو نیکی، دیکھے تو نیکی، کھائے تو نیکی، پیے تو نیکی، چلے تو نیکی، بیٹھے تو نیکی، محفل تو نیکی، تنہائی تو نیکی، رات ہے تو نیکی، دن ہے تو نیکی، فجر ہے تو نیکی، عصر ہے تو نیکی، گھر ہے تو نیکی، سفر ہے تو نیکی۔ نیکی ہی نیکی ہے، سو جائے تو نیکی، اٹھے تو نیکی۔ یہ سابقون بالخیرات ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ ظالم مقتصد دونوں توبہ کر کے اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جس جماعت میں نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات، کونوا مع الصادقین کا یہی ترجمہ ہے کہ اپنی زندگی پاک کر لو۔ کیوں؟ اس پر زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام، یہ صادقین کی جماعت ہے، یہ عارفین کی جماعت ہے، یہ واصلین کی جماعت ہے، یہ خدا کے نائبین کی جماعت ہے، یہ خدا کے خلفاء کی جماعت ہے۔ یہ سب پاک صاف پاکیزگی دینے والے، صفائی کرنے والے اور بندے کو جہنم سے ہٹا کر توحید کے جنگوں میں اتارنے والے انبیاء کی جماعت ہے۔ پھر انبیاء کے خلفاء، یہ نیک، یہ پاک، یہ صاف، یہ ستھرے لوگ، یہ جتنے ہیں یہ سابقون بالخیرات ہیں۔ اور جو لوگ ظالم و مقتصد ہیں ان کے ساتھ رہو تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو، تاکہ دنیا میں خدا کی حکومت کا فائدہ فرد کو پہنچے، ہر عورت ہر مرد کو پہنچے، ہر چھوٹے بڑے حیوان تک فائدہ پہنچے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے اونٹ تک، اور فرش سے لے کر پہاڑوں تک۔ مومن تیرے قدموں سے کائنات کو فائدہ پہنچے، مومن تیری زبان سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، مومن تیرے علم سے، تیرے قلم سے، تیرے قدم سے، تیری رقم سے ایمان والوں کو، انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ یہی اللہ کی مخلوق، ان کو یہ حکم ہے کہ زمانے کو گار نہ دو، مخلوق کو برا نہ کہو، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ البتہ ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اور جس نے دوسرے انسان کے اندر جلوہ توحید اتارا ہے اسے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ جو خود گناہ نہ کرے، جب اس کے پاس کوئی بیٹھے گا تو گناہ کیسے کرے گا؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سنوں۔ برمنگھم میں تھا تو ایک چودھری صاحب کو وفات ہو گئی ان کی۔ میں اکیلا ہی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ملنے آئے، فضل حسین نام تھا ان کا، اللہ بخشش فرمائے۔ تو وہ میرے پاس آئے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، تو بالکل زور کا وقت تھا۔ تو میں نے کہا اچھا ہوا آپ 2 آدمی آ گئے، بعد جماعت نماز پڑھ لیں گے، اگر وضو ہے تو بسم اللہ، نہیں تو اٹھو وضو کرو، نماز پڑھتے ہیں۔ تو چودھری فضل حسین تو چونکہ مرید تھا، اس نے کہا میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوسرے نے کہا میں وضو کروں گا، جس طرح گیا اسی طرح واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، ہم نے نماز زور کی پڑھی۔ اچھا دوسرے دن پھر آئے، پھر زور کا ہی وقت تھا، پھر زور کا ہی وقت تھا کہ یہ اثر کا۔ تو میں نے کہا اٹھو نماز پڑھیں۔ نماز پڑھی تو چوتھے دن پھر وہ چودھری فضل حسین آیا۔ میں نے کہا اکیلے ہی آئے ہو؟ کہ جناب عجب تماشا ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ جب میں گزر رہا تھا تو وہ ساتھ بھی ناز کھڑا کیا کہ میں بھی جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کار کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھنے ہی لگا۔ تو میں نے کہا میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو وہ باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا۔ کیا جائے پیر صاحب کے پاس، اس کو وقت پتہ ہی نہیں لگتا، جس وقت کوئی جائے گا اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز، اسے پتہ ہی نہیں وقت کیا ہے کیا نہیں، اسے صرف نماز کی پڑھی رہتی ہے۔
تو تم جاؤ جا کر تو نتیجہ کیا کہ بعض لوگ ان کی کیا حالت ہے اور بعض کی کیا حالت ہے. اسی لیے حکم ہے کہ بار بار اس محفل میں جاؤ جس محفل میں برکتوں کا نزول ہوتا. اور ٹھیک ہے یہ برکتیں کب ملتی ہیں؟ اب یہ بھی دیکھو یہ ایمان کب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جتنا ایمان میں کامل ہے اتنا متقی ہے، اور جتنا ایمان کامل ہو اتنا تقوی کامل ہے. ایمان ہے کیا؟ سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے. ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ، دولت تاج راج ثروت امارت جائیداد باب و بہار جنت حوریں ملائکہ ان سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرے گا تو پھر ایمان ہوگا کامل. اور جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا ہی تقوی کامل ہوگا، اور جتنا تقوی کامل ہوگا اتنا ہی بندہ خدا کے قریب چلا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ایمان بنیاد کے محبت رسول اعظم یہ بنیاد ہے ایمان کی. اور محبت نہیں ملتی جب تک اخلاص نہ ہو. تو پھر نتیجہ اس طرح ہوگا کہ اے مومن تیرا تقوی محتاج ہے ایمان کا، ایمان محتاج ہے اخلاص کا، اخلاص محتاج ہے عشق کا، عشق محتاج ہے محمد رسول اللہ کا. تو نتیجہ جسے نبی پاک مل گئے اسے عشق مل گیا، اسے خلوص مل گیا. جسے خلوص و عشق ملے اسے ایمان مل گیا. جسے ایمان ملا اس کو سجدے ملے، اس کو عزت ملی، اس کو طاعت ملی، اس کو بخت ملا، اس کو راحت ملی، اس کو ثروت ملی، اس کو امانت ملی، اس کو دیانت ملی. اس کی روح پاک، اس کا جسم پاک، اس کا تن پاک. وہ حکومت کرے تو مزیدار، وہ گھر میں بیٹھے تو مزیدار. زندگی کیسے؟ دو چیزیں، ایک ہے دنیا دار اور ایک ہے مالدار. ایک ہے دنیا دار اور دوسرا مالدار. جتنے مومن دنیا میں عورتیں ہیں یا مرد یہ سارے مالدار ہیں اور باقی سب دنیا دار ہیں. اچھا دنیا میں ہے کیا؟ زندگی کے ساتھ زمین ہے، مکان ہے، بیوی بچے، ماں باپ، رشتہ دار، قبیلہ ہے، پیسے ہیں، تجارت ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، پیسے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، کائنات ہے، رزق ہے. یہی دنیا ہے. مال دار کے پاس بھی یہی ہے اور دنیا دار کے پاس بھی یہی ہے. لیکن جناب رومی نے ارشاد فرمایا اہل دنیا اچھے کہیں اور اچھے میں ہی لعنت اللہ علیہم اجمعین. دنیا دار جہاں بھی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. دنیا دار جہاں بھی ہو اس پر اللہ کی تسلی ہو. اس زور نہ بولو، دنیا دار پر اللہ کی لعنت ہے. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ مالدار. تو جو دنیا کا مال ہے یہ دنیا دار کے پاس بھی ہے اور مالدار کے پاس بھی یہی مال ہے. تو فرق کیا ہے؟ ایک پر لعنت ہے دوسرے پر رحمت ہے. ایک جہنم میں ہے دوسرا جنت میں ہے. ایک قرب میں ہے اور ایک بود میں ہے. ایک خدا کو اچھا لگتا ہے دوسرے سے خدا کو نفرت ہے. رزق دے رہا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ جناب رومی اس کا فرق بیان کرتے ہیں کہ دنیا دار وہ ہے چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک معاشو مال و زر فرزند و زن. دنیا دار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہوں اور اس کا دل خدا سے منکر ہو جائے اور نبی پاک سے باغی ہو جائے اور نہ خدا یاد، نہ یاد نبی، نہ یاد خدا، نہ ذکر خدا، نہ ذکر نبی، نہ الفت خدا، نہ الفت نبی، اور نہ نسبت خدا، نہ رابطہ مصطفیٰ. ٹوٹ پھوٹ گیا جیسے جنگل میں حیوان ہوتے ہیں. ایسا حیوان کہ رب کی دی ہوئی زندگی اللہ سے بغاوت پر گزار رہا ہے. لعنت تو ایسی زندگی پر. اور ایک مالدار ہے. مالدار کون ہوتا ہے؟ تمام دنیا اس کے پاس ہے، سونا اس کے پاس، چاندی اس کے پاس،
دولت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، راج اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، ثروت اس کے پاس، امارت اس کے پاس، باغات اس کے پاس، صنعتیں اس کے پاس، تجارتیں اس کے پاس، وزارتیں اس کے پاس، مگر وہ مالدار ہے۔ کیا مطلب مالدار کا؟ کہ مال سارا ہاتھ میں رکھے، دل اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں رکھے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں رکھے، دل با خدا رہے اور دنیا مدست رہے، دل با خدا رہے۔ یہ مالدار ہے۔ مالدار سب مومن، متقی مومن، اور دنیا دار غافل سب خدا کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ عورتیں ہوں یا مرد، جو مالدار ہیں وہی کامیاب ہیں۔ مومن تیرے مالدار ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ غافل ہو بھی جاؤ تو جب بھی ذکر اللہ، ذکر نبی کی گونج آئے آپ کے دل پھڑ پھڑا جاتے ہیں اور محبتیں جاگتی ہیں، سر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو مسلمان کہلا کے اسلام کی آبرو سے نا آشنا ہیں، جو مسلمان ہو کے قرآن کی عظمت سے نا آشنا ہیں، جو مسلمان ہو کے اصول نبوت کے نا آشنا اور منکر ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ نے اصول دیے مسلمان کہلا کے، مسلمان ہو کے نہیں، مسلمان کہلا کے جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ سب کے سب ظالم ہیں، وہ سب کے سب دنیا دار ہیں، وہ سب کے سب باغی ہیں، وہ سب کے سب خدا کے چور ہیں، نبی پاک کے منکر ہیں۔ اور جو لوگ مالدار ہیں وہ سب کے سب مومن، ان کا دل ذکر خدا سے غافل نہیں، یاد نبی سے غافل نہیں، اور ان کی پیشانی سجدے سے آشنا ہے۔ ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کی تلاوت، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کے ذکر و فکر کے مشاغل، ان کے قرآن کی تلاوت، یہ سب بتاتی ہے کہ تم مالدار ہو، مال ہاتھ میں اور خدا دل میں۔ یہ لوگ ہیں امن والے، یہ لوگ ہیں انصاف والے، یہ لوگ ہیں طیب و طاہر پاک اور پاکیزگی پھیلانے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں خدا کی رحمت کے تقسیم اور نزول کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہمارے جید علماء کرام جن کی یہ کیفیت ہے وہ باعث نزول رحمت ہے۔ ہمارے تاجر جن کی یہ کیفیت ہو وہ باعث رحمت ہیں۔ خواتین جنہوں نے گھروں کو اللہ کے نور کا مرکز بنایا ہوا ہو، جن کے بچے اس عورت اپنی ماں کی کیفیت دے کر زندگی استوار کر رہے ہوں، یہ سارے مالدار ہونے کی وجہ سے، تقویٰ دار اور متقی ہونے کی وجہ سے خدا کے محبوب بندے اور نبی پاک کے مقرب غلام ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کتنا طوفان برپا ہے اس دنیا میں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، پگڑیوں والے لوگ، اور قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے۔ کوئی مومن نظر آئے اس کو گولی مارتے ہیں، کوئی غیر مومن ہو اس کو تلوار مارتے ہیں، فساد پھیلاتے، اناد، فساد، بغض، عداوت، قتل، غارت اور خون بہانے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے اور وہ ایمان والوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہی حکومت تھی نبی پاک کی؟ کیا یہی حکومت ہے صدیق اکبر کی؟ کیا یہی حکومت ہے اسلام کی؟ کیا یہی دستور ہے قرآن کا؟ کیا یہی زندگی تھی نبی پاک کی؟ اگر یہ نہیں تو پھر تم کون سا اسلام لا رہے ہو؟ آپ لوگ غافل کیوں ہیں؟ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ دین نبی برحق دین ہے، اور ایک بھی مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اگر ایک بھی صحیح سچا مسلمان اس فرش زمین پر رہے گا اور سجدہ کرتا ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، دل دونوں کے ایمان والے، اور جو خدا کے قریب ہو جائے، مرد ہو یا عورت، وہ دونوں مقام ولایت پر ہوتے ہیں۔ اور مقام ولایت والا ایک آدمی بھی زمین پر ہوگا تو اللہ قیامت نازل نہیں فرمائے گا، حکم ہوگا۔ اسرائیل دیکھو تو صحیح، کوئی ہے نہیں تو پھر اسرافیل کو بولو کہ لپیٹو سازو سامان کائنات، تو اسرائیل تیار کھڑا ہوگا۔ تو دیکھا جا کے عرض کریں گے اللہ کریم مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جنگل، دریا، صحرا، بستیاں، ویرانے سب دیکھایا ہوں، ابھی ایک آدمی موجود ہے جو صرف تجھے تیری رضا کے لیے سجدے کر رہا ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ میری غیرت کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں قیامت لے آؤں۔ جب وہ نہیں ہوگا تو پھر قیامت آئے گی
تو درویش لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اس حدیث پاک کا کہ اللہ فرمائے گا جا کے دیکھو کوئی اپنا ہے بھی. اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں کو جا کے تلاش کرو عورتوں میں مردوں میں کوئی اپنا باقی ہے. تو حکم ہوگا ایک ابھی تک تیرا بندہ موجود ہے جو صرف تیری رضا کے لیے تجھے یاد کر رہا ہے. تو خدا فرمائے گا ٹھیک ہے ابھی رہنے دو. جب اپنا وہ ایک آدمی بھی اپنا نہیں ہوگا تو غیروں کو پالنے کی ضرورت کیا ہوگا ان کو. تو اس طرح پھر اپنا کام کر دیں گے. حضرات اتنی تو نیکی کی برکت اور قیمت ہے. تو اگر آپ اتنے سارے مسلمان پہلے دور میں 2-4 مسلمان صحیح مسلمان لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو قتل گائے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال پہلے جس بستی میں کافروں کی بستی میں انگریزوں یہودیوں اور سکھوں ہندوؤں کی بستی میں کوئی مومن گیا کوئی مسلمان گیا تو تاجر بن کر گیا. مال خریدنا بیچنا اس رنگ میں گیا. سینکڑوں کو مسلمان کر کے وہاں سے اٹھا ہے. یہ سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا. گھر گھر عورتوں کے لیے تو حکم نہیں کہ تم جا کے باز کرو. اپنے گھر کو سنبھالو, اپنا آپ سنبھالو, اپنا دل باخدا کرو, اپنی آنکھوں میں آنسو رکھو, اپنی زبان میں نام خدا رکھو, اپنے دل میں عشق رسول رکھو, اپنی روح میں وجدانی کیفیت عشق نبی اپنی روح میں رکھو اور گھر کو منور کر دو تاکہ تیری وجہ سے گھر پر رحمت نازل ہوتی رہے. اور مرد کو حکم ہے کہ اتنا پاک باز ہو کہ جس گلی سے تو جائے تیرے چہرے کو دیکھ کر گناہگاروں کو حیا آ جائے. تیری زبان اتنی پاک اور صاف ہو کہ جس سے تو ہم کلام ہو جائے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. تیرا وجود اتنا ٹھیک ہو کہ تجھے دیکھ کر لوگ سجدہ کریں خدا کی بارگاہ میں. یہ مومن کے لیے تبلیغی مقام انتہائی ضروری ہے. اور آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روٹی کھانے کے لیے یہاں بھیجا ہے. اللہ نے روٹی کو بہانہ بنایا ہے, روٹی کے لیے نہیں بھیجا. اگر روٹی کے لیے آپ کو بھیجا گیا تو جو باقی سارے مر گئے ہیں نا. تو معلوم ہے روٹی ان کو بھی ملتی ہے آپ کو بھی ملتی ہے. اور دنیا چھوڑو تو کفن ان کو بھی ملتا ہے, کفن جو ریحان آتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے. فرق نہیں ہے مگر کوئی حکمت ہے. اس حکمت کا ظہور ابھی تک پورا نہیں ہوا. ہم نے مسجدوں پر زور دیا ہے, بہت زور دیا. اولادیں کہاں گئی آپ کی؟ اور جب تک بات آدمی بوڑھا نہ ہو عورت بوڑھی نہ ہو تسبیح ہاتھ میں نہیں آتی سجدہ نہیں کرتے. اور جوانی میں رب یاد ہی نہیں آتا. اور مزہ ہے کہ جوانی میں رب یاد آئے. چھتری تو دوپہر کے وقت چاہیے جب کوئی سایہ نہ ہو اور جب ٹھنڈی ہوا چلے اور سورج غروب ہو پھر چھتری لے کے بیٹھ جائے. لوگ کہیں پاگل ہے. روٹی تو بھوک کے وقت چاہیے اور کپڑا جب تن ضرور مانگے کپڑا دو. اور بیڈ اس وقت استعمال کرو جب دین تنگ کرے. کھانا اس وقت کھاؤ جب پیٹ تنگ کرے. پانی اس وقت پیو جب پیاس تنگ کرے. باقی تو دنیا میں زندگی گزارنے کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو زندگی ہے وہ کمائی کرو دنیا کی اور دل کو خدا کی طرف لگائے رکھو. اس لیے کہ آپ سارے کے سارے کملی والے آقا کی بارگاہ کے سفیر ہیں. عورتیں بھی مرد بھی. میری آخری اب اس محفل کی آخری باتیں, آپ سب سفیر ہیں لیکن رب نے بہانہ بنا کر آپ کو بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں روٹی اچھی ملتی ہے اور بالکل ملاوٹ نہیں ہے اور پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں. اور پاکستان میں کماؤ گے تو 20,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے اور یہاں مہینے کا 2 لاکھ کما لیتے ہو. ساری دنیا دوڑتی چلی آ رہی ہے, سب دوڑتے ہوئے آئے. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. میں ایک گھر میں گیا, نام نہیں لوں گا, ہو سکتا ہے انہیں کوئی جانتا ہی ہو. تو میں نے انہیں کہا چور صاحب عصر کا وقت ہو گیا, وقت تھوڑا رہ گیا. تو تھوڑی تھوڑی برف باری بھی ہو رہی تھی. اسی ملک کی بات ہے, انگلینڈ کی.
تو مجھے بتاؤ کعبہ کس طرف ہے، میں نماز پڑھ لوں؟ کہنے لگے کعبہ اس طرف ہے۔ انہوں نے خود مسلح، اس نے مسلح پھیرا نہیں، اللہ اکبر، میں نے آج نہ نیتیوں میں اس پاس ہے۔ اس نے چاروں طرف بھیجا، چاروں طرف پھر پھر لگا، اور جسے مرضی نے منہ کر لو، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر میں اس گھر رہا تقریباً 8 دن۔ تو وہ آدمی بہت نفیس بازوق آدمی تھا، تو کہنے لگا، میں نے نماز شروع کرائی اس سے، تو کہنے لگا اور کتنے دن ٹھہر سو؟ 8 دن اور ٹھہر سو۔ عقیدہ مطلب ہے 8 دن اور پڑھنی ہے، پیسہ نہ کرنا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی گھر خریدا گیا، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے سارے دے دیے، ساتھیوں نے بھی دیے۔ وہی مکان آج بھی مسجد بنا ہوا ہے، وہاں خطیب ہے، امام ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پہلی کیفیت یہ تھی، مسجدیں بنانے پر زور جتنا دیتے ہو اتنا اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر یہ بھی میں کہہ دوں کہ ابھی آپ پر ادھار ہے، آپ قرضدار لوگ ہیں، آپ میں کوئی ایسا نہیں جس نے قرضہ ادا کر دیا ہو، لیکن آپ نہیں ادا کر سکتے۔ میرا اندازہ ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان، میرا وجدان گواہی دیتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی اولاد آئے گی جو آپ کا قرضہ بھی چکا دے گی۔ وہ کیا قرضہ ہے؟ جدھر جائیں گے دین کا کام کریں گے، وہ دنیا بھی کمائیں گے، وہ دین بھی کمائیں گے، وہ دنیا بھی پئیں گے، دین بھی پلائیں گے، پئیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہی ہوں گے، اور خدا نے بھیجا اس لیے کہ ایمان والے پھیلتے چلے جاؤ، پھیلتے چلے جاؤ، مگر یاد رکھنا خود کے رسول کے ساتھ پھیلنا، یاد رکھنا نبی پاک کے اعمال کا نور لے کے چلنا، قرآن کی زینت بن کے چلنا، قرآن کی تفسیر بن کے چلنا، خدا کی شان کے ظہور کا وسیلہ بن کے چلنا۔ جدھر جاؤ اللہ کی عادتیں نہ بیان کرو۔ آپ کو کیا پتا اللہ کی عادت کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا محبوب بھیجا ہے کہ اگر میرا کچھ پوچھنا ہو تو میرے محبوب سے پوچھو۔ تو جدھر جاؤ خلق نبی پیش کرو، قول رسول پیش کرو، اعمال رسول پیش کرو۔ اور خواتین میری بہنیں جدھر جائیں عائشہ صدیقہ کا اعمال پیش کرو، فاطمہ الزہرا کی محبت پیش کرو، خدیجۃ الکبریٰ کے سجدے پیش کرو، امہات المومنین کے اخلاق پیش کرو۔ وہ زندگی بناؤ جس زندگی پر نبی پاک کی محبتیں پہرا دیں اور رحمتیں بخشش کا اعلان کر دیں۔ حضور کتنا پیار کرتے ہیں اپنے امتی کے ساتھ، انتہا ہو گئی ہے۔ حضور کو اگر اپنی امت پیاری نہ ہوتی اور ہر بندے سے محبت نہ فرماتے تو جب یہی امتی نبی پاک کا قبر میں جاتا ہے تو وہاں نبی پاک تشریف کیوں لاتے ہیں؟ کیا پڑی نبی پاک کو؟ مگر اس لیے جاتے کہ ساری زندگی تڑپ کے گزارنے والے جب تجھے سارا جہان چھوڑ گیا، تجھے ماں باپ بیٹا ماں بیوی سب چھوڑ گئے، تو اب اس جگہ آئے ہو جہاں اب میری ضرورت ہے، تم نے مجھے یاد رکھا، آج قبر میں تیرا سہارا بن کے آ گیا۔ تو جو قبر میں تنہا نہ چھوڑے، زندگی میں تنہا نہ چھوڑے، پرسرات پر پہرا دے، جو جنت میں لے جانے کے لیے عرش کے نیچے سجدہ کر کے شفاعت کا دروازہ کھولے اور اپنے امتیوں کو، مردوں عورتوں کو جنت میں قافلہ در قافلہ لے جائیں، اس نبی کی یاد و محبت میں جو کمزور ہو وہ بھی کوئی عاشق ہے، وہ بھی کوئی مومن ہے، وہ بھی کوئی محبت والا انسان ہے، ڈوب جاؤ عشق نبی میں، چلتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ذکر نبی، خیال نبی، فکر نبی۔ یہی تو ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ یہی ایمان ہے۔ اپنے ایمان میں کمال حاصل کرو۔ علامہ شیخ پیر طریقت غلام ربانی افغانی، یہ دینی اور روحانی حوالوں سے میرے بہت نزدیک ہیں، ویسے بھی دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے بھی میرے بہت قریب ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی جد و جہد کوشش عورتوں مردوں تک ایک ہی صداقت کا پیغام پہنچانے میں رات دن مصروف رہنا، یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ علماء کی یہ سب جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ سب دینداروں کی جماعت ہے، سب متقی پرہیزگاروں کی جماعت ہے۔ ان کے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہوئے میری دائیں طرف میرے بائیں طرف، یہ سب عاشقین رسول ہیں۔ آپ کے دلوں کو کملی والے کے پیار
پاک نے قید کیا اور آپ سب قیدی لوگ ہیں. جو قید سے چھوٹا وہ جہنم گیا اور جو قید میں رہا وہ جنت گیا. میرا خیال ہے میری بہنیں بھی اور آپ میرے ساتھی دوست بھی سب مجھے قیدی لگتے ہو. کیا خیال ہے؟ نہ بولے ہو، چپی چلی ہے. قید ہونا اچھا تو نہیں ہوتا نا. میں ایک بات کہہ دوں آپ کو. میں چکوال کے علاقے میں تھا تو بڑا اجتماع تھا. تو کسی نے کہا جناب تو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، بیٹھ ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جاؤ. تو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 2 آدمی 3 آدمی آگے آئے. کہنے لگے جناب بیعت ہونا ہے. میں نے کہا سنو پھر 3 آدمی تو بیعت بھی 3 قسم کی ہے. ایک بیعت ہے 2 مہینے کے لیے، ایک ہے 6 مہینے کے لیے، ایک ہے ساری عمر کے لیے. آپ مشورہ کر لیں کون سی بیعت چاہیے. ایک نے کہا پیر صاحب وہ 2 مہینے بھی کافی ہے. اچھا تیسرے نے کہا یہ نادان آدمی ہے 6 مہینے والی مناسب ہے. تیسرے نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ بیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے. بیعت کہتے کس کو ہے؟ تو میں نے جب بیعت پر روشنی ڈالی تو کہنے لگا یہ تو عمر کا سودا ہے اور سب سے پہلے عمر کا سودا میں کرنے لگا ہوں. اس بیعت میں جہاں عشق رسول میسر آئے اور وہ بھی ساری زندگی کے لیے تو چاہیے کیا. پھر سینکڑوں آدمی بیعت ہوتا ہے. لیکن ایسے مریض جو مہینوں کے ہوتے ہیں، ہفتوں کے، دنوں کے ہوتے ہیں، یہ اچھے نہیں. اللہ کے ذکر کو دوام بخشو یا پیشانیوں کو سجدے کرواؤ، دل کو عشق نبی کے مزے لٹاؤ. یہ علماء بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اور آپ سب نبی پاک کی محبت کے دیوانے اور قیدی لوگ ہیں. اللہ آپ کو اسی قید میں رکھے. اور قید یہ جا کے میں ایک بات کروں آپ کو. وقت ہے؟ وقت ہے نا. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وزاں پیش بس کن کے گویند بس. گفتگو اس سے پہلے ہی بس کر دیا کرو جب عورتیں اور مرد آگن ہو جان چھوڑ اللہ کا واسطہ. نہیں سمجھے ہو؟ واقعہ جب میں بیان کرنے لگا تھا بڑا عجیب تو ذہن سے اتر گیا. لیکن بہرکیف میں آپ سے صرف اتنی التجا کرتا ہوں کہ انگلینڈ میں رہنے کا حق ادا کرو. عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بچیاں جو کالج سے یونیورسٹی میں جاتی ہیں. آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ لیکن بہت اچھا ہوا. یہ سب آپ کی طرف سے ہے. اعلان اسلام اور آپ ایک ہی ہیں اور یہ سب آپ کی محبت میں بہت کا ثبوت ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ نور ٹی وی بات سنیں، میری بات سنیں، یہ نور ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت جتنے مرد اور عورتیں ہیں آپ سب نبی پاک کے عاشق ہو. اللہ علیہ وسلم فاشرقت انوار محمد فاكتست منها البدور صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.